السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، اور تدبیر کی انہوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی اللہ نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا، جس کا حکمران جو تھا وہ ایک کافر تھا۔ تو یہودیوں نے اس حکمران کے کان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھرے اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ بغیر باپ کے ہیں اور فسادی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اس حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل آدمی کو سولی دے دی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ تو اسی پر ہی اس آیت میں کہا گیا ہے واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اس جب قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا فوت کروں گا تجھ کو، یا پھر متوفی کا مطلب ہے کہ پورا پورا لے لوں گا تجھ کو، ورافیو کا، اور اٹھاؤں گا تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کروں گا تجھ کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور کروں گا ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ یہاں پر متوفی کا لفظ جو ہے یہ وفیون سے ہے، جس کا مطلب ہے پورا پورا لینا۔ جس طرح کہ انسان کے مرنے پر بھی فوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے تمام اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نیند پر بھی قرآن پاک میں فوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی انسان کے اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفی کا، کہ عیسیٰ، میں تجھے یہودیوں سے بچا کر پورا پورا آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے لفظوں میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی رافیو کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے، متوفی کا پہلے۔ یعنی اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، یعنی اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تجھے اٹھاؤں گا اپنی طرف، پھر تجھے فوت کروں گا جب تیرا دوبارہ نزول ہوگا، یعنی یہ یہودی تجھے مار نہیں سکیں گے، تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یعنی مراد وہ الزامات ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں تجھے ان الزامات سے پاک کروں گا، پھر ان کے درمیان اس اختلاف میں فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں عذاب دوں گا ان کو، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرات، اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اس کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا ان کو، أَجُورَهُمْ ان کے اجر، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ قرآن پاک میں جس جگہ بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ عمل صالحہ کا لفظ ضرور استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے، کیونکہ عمل صالحہ کے بغیر ایمان ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکا اے نبی آپ پر، من الآیاتی یہ آیتوں میں سے ہے، وذکری اور ذکر ہے، الحکیمی حکمت والا، انا بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کا مثل آدمہ جیسا کہ مثال آدم کی، خلقہ پیدا کیا اس کو، یہاں پر ہو سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے من تراب مٹی سے، ثم پھر کالا کہا لاہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کلمہ کن سے کی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی کلمہ کن سے کی۔ الحق یہ برحق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن پس ناپ ہو جائے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجاکا اور جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس کے بارے میں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، من بعد بعد اس کے، ما جاءکا جو آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل تو نبی آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، نادو ہم بلا لیں، ابنانا اپنے بیٹوں کو، وابناکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تم اپنی جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم مباہلہ کر لیں، فناجال پس ہم کریں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے کہ دو فریق کا آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا، یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، اس کے حق اور باطل کے ہونے کے بارے میں، اور وہ جھگڑا ختم نظر نہ آتا ہو، تو اس پر چاہیے کہ دونوں فریق آپس میں مباہلہ کر لیں، یعنی دونوں فریق بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، یعنی وہ جو رائے رکھتے تھے، وہ جو عقیدہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو لے کر انہوں نے بحث کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل دے کر ان کے عقیدہ کو رد کر دیا۔ تو اس پر اس وفد نے سرکشی کی اور راہ عناد اختیار کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مباہلہ کر لو۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ آپ نے بھی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور عیسائیوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے اہل عیال کو بلا لو تاکہ ہم مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ تو اس پر عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ آپ ہم سے جو بھی مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جزیہ عائد کیا۔ اس جزیہ کو لینے کے لیے آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس پر بعد میں آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک حاضہ یہ لَہُوَ الْقَصَصُ یہ قصہ ہے الحق برحق وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ العزیز الحکیم وہی کارب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، اگر پھر بھی وہ منہ موڑ لیں یعنی حق بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔